بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: أم للإنسان ما تمنى. وقال الله تعالى في المقام الآخر: وليس للإنسان إلا ما سعى. 27ویں پارے میں سورہ نجم کی یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 39۔ ان دونوں آیات کا تعلق انسان کی خواہشات کے ساتھ ہے، اور پھر اگر وہ اپنی ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے اور اسے کسی اگر وہ خاص شکل میں لانا چاہتا ہے تو پھر کوششوں کے ساتھ ہے اور اس کے عمل کے ساتھ ہے۔ ہمارے دلوں میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اور اگر ہم صرف اپنی جائز خواہشات کو سامنے رکھیں تو ہم میں سے ہر شخص رزق حلال کی تمنا کرتا ہے، صحت کی تمنا کرتا ہے، عزت کی خواہش رکھتا ہے، شہرت کی خواہش رکھتا ہے، نیک اولاد کی خواہش رکھتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن صرف خواہش رکھنے سے ہی کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک ان خواہشات کو ایک خاص پلان کے تحت ان پر عمل کر کے ان کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے تو انسان کی خواہشات اس کے ساتھ ہی قبر میں چلی جاتی ہیں۔ عمل کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ نجم کی 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ام للانسان ما تمنا۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جس چیز کی بھی تمنا کرے گا وہ اسے مل جائے گی؟ یقیناً نہیں ملے گی۔ تمنا اور خواہش کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بالکل پہلا اور بنیادی اور ابتدائی قدم ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ نجات اور کامیابی نہ تمہاری خواہشوں سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں ایک اور فلسفہ بتایا کہ جب انسان کے دل میں کوئی اچھائی کی اور کوئی نیکی کی خواہش پیدا ہو تو وہ پھر کیا کرے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا: وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، جس چیز پر وہ عمل کرتا ہے اسے وہی چیز ملتی ہے۔ اگر برائی پر عمل کرے گا تو نتیجہ بھی برائی میں ہی ہوگا، اور اچھائی پر عمل کرے گا تو اسے اچھائی ملے گی۔ دنیا کے لیے کوشش کرے گا تو دنیا ملے گی، آخرت کے لیے کوشش کرے گا تو آخرت ملے گی، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کوشش کرے گا تو دونوں ملیں گے۔ یعنی خواہشات کو جب تک عمل سے ملا کر محنت کے سانچے میں نہیں ڈھالا جاتا تو خواہش صرف خواہش ہی رہتی ہے۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے
کہ خواہشات سے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے. یعنی اگر ہم خواہش رکھتے ہوں کہ یہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہل جائیں تو پہاڑ وہیں پہ رہیں گے, پہاڑ نہیں ہلیں گے. پہاڑوں کو کون سی چیز ہلاتی ہے؟ پہاڑوں کو بلڈوزرز ہلاتے ہیں. یعنی انسان جب اپنی عقل سے کام لے کر اور اس کے ساتھ محنت کرتا ہے تو وہ پہاڑوں کا بھی سینہ چیر لیتا ہے اور وہ زمین کی تہوں میں بھی چلا جاتا ہے اور خلا کی بلندیوں میں بھی چلا جاتا ہے. اب ان آیات کو اگر سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ہم اکثر شکوہ کرتے رہتے ہیں. ہم حالات کی بد نصیبی کا رونا روتے رہتے ہیں اور ہم مختلف خارجی عوامل کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے رہتے ہیں. خواہشات تو ہم بہت بڑی بڑی رکھتے ہیں لیکن ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے اور محنت نہیں کرتے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پسماندہ سے پسماندہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ کارنامے بھول جاتے ہیں کہ جن میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے ہمارے لیے ایک عملی رول ماڈل یعنی اسوہ حسنہ کا عملی انہوں نے ہمیں ثبوت پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں نبوت سے پہلے بکریاں چراتے ہوتے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں, یعنی جس نے محنت نہ کی ہو. مدینہ منورہ میں 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مشورے سے جب خندق کھودنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے 10 صحابہ اکرام کے گروپ کو کچھ حصہ جو تھا خندق کا کھودنے پر مامور کیا. لیکن آپ ایک ایسے سپہ سالار تھے, آپ ایک ایسے جرنیل تھے کہ جو صرف آرڈر نہیں دیتے تھے بلکہ آپ اپنے ہی آرڈر کو عملی جامہ پہنانے تک اس میں شریک ہوتے تھے. آپ خود بھی اس خندق کھودنے میں اور مٹی ڈھونے کے کام میں شریک تھے. صحابہ اکرام اشعار پڑھتے تھے, جنگی ترانے پڑھتے تھے اور آپ ان کا جواب دیتے تھے, اور آپ پھر اشعار پڑھتے تھے اور صحابہ اکرام ان کا جواب دیتے تھے. مسلمانوں کی حالت غربت کی حالت تھی, کھانے کے لیے بھی کچھ بھی میسر نہیں تھا. صحابہ اکرام نے بھوک کی شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ ہمارے پیٹ پر ہم نے پتھر باندھا ہوا ہے, یعنی پیٹ ان کے پچکے ہوئے تھے اور بھوک کے اثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دماغ کو دھوکہ دینے کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے. رحمت للعالمین نے اپنی قمیض اٹھائی, آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ تھا سپہ سالار کا عالم. آج کل کے وہ لیڈرز کی طرح نہیں تھے کہ جن سے جب کہا جاتا ہے کہ عوام بڑی تنگ ہے اور گیس کی بھی کمی ہے اور بجلی بھی نہیں ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کا خیال ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اور وہ رحمت للعالمین ایسے لیڈر تھے
کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں خود فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر جتنے مہربان ہیں وہ مومن پر اس سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہیں۔ مومن اپنے آپ پر جتنا مہربان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن پر اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور محبت کہ جس کی وجہ سے لاکھوں جانثار آپ کی آنکھ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے تک بھی تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر مومن کے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں، میں ہر مومن کے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں، اور اگر تم اس کو سمجھنا چاہو تو سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھ لو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے وراثت میں مال چھوڑ جائے تو اس کا مال تو اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جو مومن فوت ہو جائے اور قرض چھوڑ جائے اور اپنے پیچھے اولاد چھوڑ جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرے پاس آ جائیں کیونکہ میں ان کا سرپرست ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی کہ جتنا باپ اپنے بیٹے پر مہربان نہیں ہوتا اور جتنی ماں اپنی بیٹی پر مہربان نہیں ہوتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ مومنین پر مہربان تھے۔ ان کی جو جمہوریت تھی وہ آج کل کی جمہوریت کی طرح نہیں تھی کہ حکمران تو اپنی عیاشیوں میں رہتے ہیں، ان کے جب قافلے نکلتے ہیں تو 25-30 بلٹ پروف گاڑیوں کا ایک جلوس ہوتا ہے، اور عوام گیس اسٹیشنوں پر لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے صرف ترقی اور فلاح کا درس ہی نہیں دیا بلکہ اس کا خود بھی عملی نمونہ پیش کر کر دکھایا، محنت کا عملی نمونہ انہوں نے پیش کر کے دکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے اس شخص سے بہتر روزی نہیں ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں نوکری پیشہ ہیں، ہم لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں، ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے اپنے آجر کے ساتھ کہ ہم اتنے گھنٹے کی اپنی سروس آپ کو دیں گے اور اس کے مقابلے میں اتنی اجرت ہم لیں گے، لیکن بدقسمتی سے عمومی طور پر ہماری ایک غالب اکثریت اپنے اپنے کاموں سے ایک کوتاہی برتتی ہے۔ ہم دفتر کا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، اخباریں پڑھنے میں ضائع کرتے ہیں، چائے پینے میں ضائع کرتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سارے کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی ہم غور سے مختلف دفاتر کا، جس میں سرکاری دفاتر بھی ہو سکتے ہیں اور پرائیویٹ دفاتر بھی ہیں، اگر کبھی ہم ان کا سروے کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے اس میں اکثر ملازمین 60 سے 70% ملازمین جو ہیں وہ صرف 3 یا 4 گھنٹے حقیقی کام کرتے ہیں اور باقی جو وقت ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں
کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور دیانتداری کا سبق دیا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ دنیا حاصل ہو سکتی ہے نہ آخرت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک گھاٹی سے ایک نوجوان چلتا ہوا آیا۔ وہ بڑا ایک خوبصورت نوجوان تھا، تو ہم نے کہا کہ کاش یہ نوجوان اپنی چستی اور جوانی کو اور اپنی صحت اور اپنی طاقت کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کیا اللہ کی راہ میں وہی ہے جو قتل ہو گیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی ماں باپ کے لیے محنت کی وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، جس نے اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کی وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور جس نے اس لیے محنت کی کہ وہ سوال کرنے سے بچ جائے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کائنات کی ساری قدرتی وسائل کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے والے دماغ عطا کیے ہیں، اور ہمیں کام کرنے والے جسم عطا کیے ہیں۔ اگر ہم محنت کریں تو کچھ بعید نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگیوں میں اور دنیا اور آخرت کی زندگیوں میں کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں باتوں کی دنیا سے نکلنا ہوگا، ہمیں سستی اور کاہلی سے جان چھڑانا ہوگی۔ اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، یعنی زراعت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، یعنی وہ زرہیں بناتے ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے، یعنی کارپینٹر کا کام کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسیوں کو سنبھالتا ہے اور ان میں وہ لکڑی باندھ کر لاتا ہے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مانگتا پھرتا ہے۔ حضرات، اس محنت کا اختیار میرے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے۔ یہ اختیار کسی زرداری کے پاس نہیں ہے، کسی گیلانی کے پاس نہیں ہے، کسی کیانی کے پاس نہیں ہے، کسی چودھری کے پاس نہیں ہے۔ یہ اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوں اور آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر ہم یہ عذر دیتے ہیں کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں تو میں بھی رشوت خور بن جاؤں، تو یقین جانیے کہ اللہ کے ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں
کہ ہمارے حکام وزیر اور مشیر کام نہیں کرتے تو میں بھی کام چور بن جاؤں، تو یقین جانیے یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محنت اور عمل مسلمان کو کامیاب بناتا ہے، اللہ کا دوست بناتا ہے، اسے طاقت عطا کرتا ہے، اسے عزت عطا کرتا ہے، اسے رزق حلال عطا کرتا ہے۔ سستی اور کاہلی اور کام چوری مسلمان کو ناکام اور بے عزت بناتی ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ۔ یعنی ہمارے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ضمیر مغرب جو ہے وہ تو تاجرانہ ہے، وہ تو سوداگری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہمارے جو اصول تھے انہوں نے لے لیے ہیں، اور ضمیر مشرق راہبانہ بن گیا ہے۔ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگرگوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ، خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی۔ خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان کر کے تقدیر کا بہانہ۔ ہم تقدیر پر کام چھوڑ کر عمل سے دور ہو جاتے ہیں، خواہشات کو عمل پہم کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، محنت اور دیانتداری کے ساتھ اگر چلایا جائے تو مسلمان ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے ہمارے لیے یہ بھی فرمایا تھا کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ عمل پہم، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، اور عمل پہم جد و جہد مسلسل، محنت، کوشش اور عمل، یہ مسلمان کو کامیاب بناتا ہے، اسے اللہ کا دوست بناتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس آیت کو بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ کوشش ہم نے کرنی ہے، عمل ہم نے کرنا ہے، محنت ہم نے کرنی ہے، جد و جہد ہم نے کرنی ہے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہماری انفرادی اور اجتماعی کوشش ہے۔ جب تک ہم اپنی اس انفرادی حالت کو نہیں بدلیں گے، ہماری اجتماعی حالت نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور اس آیت کا خوبصورت ترجمہ علامہ اقبال نے ہمارے لیے کیا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم نے اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہے، محنت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر کے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے۔ اگر ہم ان پر عمل کر لیں اور انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو دیکھیے کہ ہماری انفرادی حالت بھی کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور ہماری اجتماعی حالت بھی کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔
دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے، اچھی باتوں پر عمل کرنے اور اپنی اپنی ذات میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔